پھر سے تصوف کی طرف رجحان ہوا، اور سیکنڈ ٹرننگ پوائنٹ اس حوالے سے آیا کہ میرے ایک قریبی دوست میرے لیے نا وہ ڈرامے کی سی ڈی لے کے آئے، وہ من چلے کا سودا. وہ تو ہے ہی ساری تصوف کی کہانی. اشفاق احمد صاحب کا ایک ڈرامہ سیریل لگتی تھی 80s کے اندر، بلکہ 90s میں. اس زمانے میں بھی جو لوگ تصوف کی لائن کے لوگ تھے وہ بڑے شوق سے اسے دیکھا کرتے تھے کہ یار یہ کمال کی ڈرامہ سیریل ہے. تو وہ ہم نے دیکھنی شروع کی. اس کے بعد اس میں ایک امیر شخص کی سٹوری ہے جو کروڑ پتی ہوتا ہے اور وہ فیکٹری آنر ہوتا ہے، پھر وہ سب کچھ چھوڑ کے اللہ کے راستے پہ آ جاتا ہے. وہ انسان کے اندر بڑی موٹیویشن پیدا کرتا ہے. تو موٹیویشن انیشلی وہاں سے بھی پیدا ہوئی اس حوالے سے کہ اللہ کے راستے پہ چلنا ہے. اور اس کے بعد پھر ایک اور بھائی ہمارے لیے سی ڈیز اصحاب الکاف کے اوپر جو ڈرامہ تھا جو ایران والوں نے بنایا ہوا ہے، اس سے بھی انسان کو بڑی موٹیویشن ملتی ہے، ایک خدا کے ساتھ انسان کا جو تعلق ہے. یہ وہ ساری چیزیں جو پیرلل میں چل رہی تھی. پھر شوق پیدا ہوا کہ دعوت و تبلیغ کا کام دوبارہ سے شروع کیا جائے، جو آلموسٹ 5-6 سال کی بریک آ چکی تھی. تو ان دنوں میں G10-4 میں رہتا تھا، وہاں بریلویوں کی ایک پاس مسجد تھی. میں نے ان سے کہا کہ میں یہاں پہ درس کا سلسلہ شروع کرنا چاہتا ہوں، اور درس وہاں پہ ہفتے میں 4 دن میں نے درس شروع کیا، منڈے، ٹیوزڈے، وینسڈے اور تھرسڈے، کیونکہ فرائیڈے کو تو میں نے آنا ہوتا تھا اور ہفتہ اتوار میرا جیلم ہوتا تھا. 4 دنوں میں ایک دن درس قرآن کے لیے، ایک درس حدیث کے لیے، اور ایک جو ہے وہ درس فقہ کے لیے جو فقہی احکام و مسائل، اور ایک جو ہے وہ تصوف سے ریلیٹڈ. یہ 4 دن ہم نے ڈیوائڈ کیے ہوئے تھے. اور ظاہر ہے قرآن و حدیث بھی وہی بیان کرنا ہے جو ہمارے فرقے سے ریلیٹڈ تھا، کیونکہ ہم نے یہ کنکلوڈ کر لیا تھا کہ بریلوی مکتبی حق کے اوپر ہے، باقی تو سارا فراڈ چل رہا ہے. وہی جو ہمیں پٹی پڑھائی جاتی ہے کہ سارے بزرگان دین ادھر ہیں اور یہ ہے وہ ہے، اور بزرگان دین بھی وہ جو ہم جنہیں بزرگان دین سمجھتے تھے. اصل بزرگان دین تو صحابہ کرام اور اہل بیت ہیں علیہم السلام اجمعین ورضی اللہ عنہم اجمعین. وہ درس جو تھا وہ ایک سیکنڈ ٹرننگ پوائنٹ تھا. یہ میں بات کر رہا ہوں 2006 کے اینڈ کی اور 2007 کے سٹارٹ کی. وہ درس جب شروع کیا تو ظاہر ہے وہ درس کافی زیادہ لوگ بیٹھنا شروع ہو گئے اور سارے معاملات چلنے شروع ہو گئے. تو اسی دوران مجھے آفس کے کام کے سلسلے میں جانا پڑ گیا کراچی، اور انہی دنوں تازہ مجھے لیپ ٹاپ بھی آفس کی طرف سے ملا ہوا تھا. تو میں نے قرآن پاک ترجمے کے ساتھ تھوڑا بہت سننا شروع کیا. کراچی جب میں گیا تو یہ بات ہے مارچ 2007 کی. وہاں پہ ہم نے آگے بلوچستان جانا تھا، ہمارا کوئی ڈیفنس کے پوائنٹ آف ویو سے وہاں پہ ایکٹیویٹی تھی. 22 مارچ یعنی 23 مارچ سے ایک دن پہلے ہم فارغ ہو گئے. کراچی مفتی منیب الرحمان صاحب سے ملاقات کی، اپنے استاد سے ملاقات کی، غلام سعود سعیدی صاحب. ظاہر استاد اس اعتبار سے کہ ان کی شرح صحیح مسلم سے بہت کچھ سیکھا. اور وہاں پہ ہم ایک رات ان کے مدرسے میں قیام بھی کیا. ہم نے ان سے کافی لمبی گپ شپ ہوئی، وہ بھی میں نے مختلف ویڈیوز کے اندر سنائی ہوئی ہے. مفتی منیب الرحمان صاحب کے ساتھ بھی تقریباً 40-50 منٹ کی اس وقت ڈسکشن ہوئی. وہ اس وقت بھی رؤیت ہلال کمیٹی کے چیئرمین تھے، اور کافی انہوں نے کھل ڈل کے بات کی، کیونکہ انہیں جب پتہ چلا ہمارا تعلق ایک سینسٹیو آرگنائزیشن کے ساتھ ہے. اسی دوران جب ہم ہاسٹل میں رکے ہوئے تھے نا مارچ 2007 میں، تو ہمارا جو ہاسٹل تھا آفس کی طرف سے وہ ایک ڈیفنس میں ایک کوٹھی کرائے پہ لی ہوئی تھی. اسی میں انہوں نے کوک بھی رکھا ہوا تھا، اور سارے آفیسرز وہاں جا کے رکتے تھے.
اور پھر وہ ارلی ان دا مارننگ فجر سے بھی پہلے وہاں سے قافلے کی شکل میں بلوچستان لے کے جاتے تھے. اس کی وجہ یہ کہ راستے میں دہشت گرد حملہ کر دیتے تھے تو کانوائی کی شکل میں وہ ٹریولنگ ہوتی تھی. بلوچستان والا ایشو اس وقت بڑے پیک پہ تھا, اب تو کافی حد تک ایڈریس ہے, لیکن ابھی بھی آپ دیکھتے ہیں آئے دن کوئی نہ کوئی فوجی شہید ہوتے ہیں. کل بھی میں سن رہا تھا, پرسوں بھی اس طرح کے ایونٹ ہوئے ہیں. اس وقت تو بہت زیادہ تھے. یہ میں 2007 کی بات کر رہا ہوں. تو زور سے تھوڑی دیر پہلے ہی میں وہاں پہ پہنچا تو میں نے چوکیدار سے کہا کہ میں نے نماز جو ہے نا وہ جماعت سے پڑھنی ہے. تو اس نے کہا سر مسجد تو ادھر سے کافی دور ہے, 15-20 منٹ کی واک ہے. میں نے کہا یار اور تو کام ہم نے کوئی کرنا نہیں, لیکن نماز میں نے مسجد میں جماعت سے پڑھنی ہے. تو اس نے کہا جی اس طرح آپ جائیں تو یوں مسجد آگے آ جائے گی. اب جب میں وہاں پہنچا 15-20 منٹ کے بعد, تو وہ مسجد ایسی جگہ پہ تھی کہ وہاں سے سمندر کی آواز بھی آتی تھی, ویوز کی, یعنی وہ بالکل ساحل سمندر کے قریب تھی ڈیفینس میں. وضو کیا. اب میں دل میں سوچ رہا تھا کہ اگر یہ دیوبندیوں کی مسجد ہوئی, انہوں نے تو دوسری جماعت نہیں کروانے دینی. تو میں نے پہلے جا کے مسجد, بہت بڑی مسجد, میں نے اس میں جا کے دیکھا کہیں یا اللہ یا رسول اللہ لکھا ہوا ہے تو کچھ بھی نظر نہیں آیا, یا اللہ مدد بھی نہیں نظر آیا, ہاک چار یار بھی نہیں نظر آیا. میں نے کہا یہ کون سے فرقے کی مسجد ہے. بہرحال میں نے جب وضو کیا تو وہاں جو نمازی تھے, وضو کرنے والے جو لیٹ ہوئے تھے, جماعت تو ہو چکی ہوئی تھی, تو میں نے ان سے کہا کہ ہم جماعت کروا کے نماز پڑھتے ہیں, 27 گنا ثواب مل جائے گا. انہوں نے کہا جی بالکل کروائیں جماعت. میں نے کہا یار یہ عجیب مسجد ہے, نہ یہ بریلویوں کی لگ رہی ہے, اگر دیوبندیوں کی ہوتی تو انہوں نے جماعت نہیں کروانے دینی تھی. بہرحال جماعت کروا کے نماز پڑھی. بعد میں نے پوچھا کس فرقے کی مسجد ہے, ان کا یہ کسی فرقے کی مسجد نہیں ہے. میں نے کہا یہاں پہ کوئی لائبریری ہے, کوئی مولوی ہو, میں اسے ملوں, مجھے پتہ چلے یہ کون سی ایسی مسجد ہے جو مجھ سے اوور لک ہے. تو انہوں نے کہا بیسمنٹ میں نا ایک کتاب خانہ بنا ہوا ہے, وہاں آپ چلے جائیں. وہاں میں جب گیا تو میں نے وہ کتب خانہ دیکھا اور سیڈیز دیکھی تو پتہ چلا یہ تو ڈاکٹر اسرار صاحب کی مسجد ہے. میں نے دل میں کئی گالیاں نکالی ان کو. میں نے کہا اچھا یہ اس گمراہ کی مسجد ہے. ظاہر ہے ہم تو انہیں گمراہ ہی سمجھتے تھے. وہ تو آج ہم اپنا استاد مانتے ہیں نا انہیں, رحمہ اللہ تعالی. تو خیر کتابیں وغیرہ دیکھی تو ایک سی ڈی مجھے وہاں سے ملی, قرآن اور اقبال. میں نے اس وقت وہ اس نیت سے لی تھی کہ شاید ڈاکٹر اقبال کے اوپر جرح کی ہوگی ڈاکٹر اسرار صاحب نے. یہ میرے دماغ میں بھی نہیں تھا کہ یہ سی ڈی اس اعتبار سے ہے کہ ڈاکٹر اقبال کی تعلیمات قرآن پڑھنے کے اوپر ایمفسائز کرتی ہیں, یہ میرے دماغ میں نہیں تھا. میں نے اس سے نیگیٹو انٹینشن سے سی ڈی کو اٹھایا اور وہ میں نے سی ڈی خرید لی. اس وقت سی ڈی ہی ہوا کرتی تھی. یوٹیوب کا بوم تو 2010-11 میں آیا نا, میں یہ 2007 کی آپ کو بات کر رہا ہوں. اس وقت سی ڈیز استعمال ہوا کرتی تھی. بہرحال وہ سی ڈی میں نے لے لی اور مجھے پتہ چل گیا کہ اچھا یہ ڈاکٹر اسرار صاحب کی مسجد ہے. وہ مسجد وہی مسجد ہے جس میں 1998 میں ڈاکٹر اسرار صاحب نے بیان القرآن 108 گھنٹے میں قرآن کی پوری تفسیر ریکارڈ کرائی تھی. مجھے بعد میں پتہ چلا. تو یہ وہ والی مسجد تھی. 2007 مارچ کے اندر میں اس مسجد میں نماز پڑھنے کا مجھے شرف حاصل ہوا. بہرحال وہ سی ڈی میں لے آیا. جب ہم واپس آئے تو وہ سی ڈی جب میں نے دیکھی تو اس میں تو قرآن کی اہمیت تھی, وہ بڑی اچھی ہے. میں نے اس کی ویڈیو بھی اپلوڈ آفیشیل چینل سے بھی کی تھی اس وقت. قرآن اور اقبال لکھیں وہ ویڈیو کھل جائے گی. اس میں انہوں نے بتایا کہ مسلمانوں کی تباہی کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے قرآن کو چھوڑ دیا. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. یہ جواب شکوہ کا شعر اور کافی ساری ان کی شاعری انہوں نے, اس سے مجھے شغف ہوا. اور تازہ تازہ لیپ ٹاپ بھی ملا ہوا تھا. امام کعبہ کی آواز میں تلاوت اور فتح محمد جلندری صاحب کا ترجمہ مراج الدین خان کی آواز میں جو واقعی پریزنٹ کرتے ہیں, ان سے بھی میری پھر فون پہ بعد میں بات ہوئی. میں نے انہیں بڑی مبارکباد دی. میں نے کہا آپ کے ترجمے کی وجہ سے اللہ نے ہمیں ہدایت دی اس حوالے سے جو آپ نے پریزنٹ کیا ہے. ان سے ملاقات نہیں ہو سکی, وہ بھی کراچی میں تھے, لیکن فون پہ بات ہوگی. بہرحال وہ قرآن کی طرف جانے کا ایک ذریعہ بنا. پھر بیان القرآن سننا شروع کیا اور پھر شوق پیدا ہوا کہ ڈاکٹر اسرار صاحب سے ملاقات کی جائے. اسی دوران ایک اور عجیب واقعہ ہو گیا کہ میرے آفس کے ایک کولیگ تھے, نماز تو پڑھتے تھے, ان کے والد صاحب تویز دھاگوں کا کام بھی کرتے تھے اور وہ خود انجینئر تھے,
لیکن ہماری جوائننگ چونکہ اکٹھی ہوئی تھی ایک بیچ میں، وہ الیکٹریکل انجینئر میں میکینیکل، وہ کلین شیو تھے، اچانک ان کا موڈ ہوا، انہوں نے داڑھی رکھ لی، اور اس زمانے میں 2007 میں انہوں نے مجھے 5,000 روپے دیے. اس وقت کا 5,000 آج کا 25-30 ہزار ہی سمجھ لیں. اور مجھے انہوں نے کہا کہ مجھے نا تم نے کتابیں لا کے دینی ہیں، کیونکہ اب میں داڑھی رکھ رہا ہوں تو لوگ مجھ سے مسائل پوچھیں گے، تو جو بنیادی کتابیں ہیں نا میرے پاس ہونی چاہیے، میں انہیں پڑھوں تاکہ میں لوگوں کو دینی مسائل بتا سکوں. تو میں نے جناب وہ 5,000 روپے کی کتابیں کیا خریدی، بار شریعت، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ضیاء النبی سیرت کے اوپر کتاب لکھی ہوئی پیر کرم شاہ صاحب نظری کی، اور تصوف کی کتابیں، یعنی نہ اس میں قرآن کا کوئی ترجمہ تھا نہ کوئی حدیث کی کتاب تھی. اس کے علاوہ ساری وہ کتابیں تھیں جو ہمارے فرقے سے تعلق رکھتی تھیں. اور ظاہر ہے وہ ٹھیک ہی، ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ قرآن و حدیث کا نچوڑ انہوں نے نکالا ہوا ہے. اب اس نچوڑ کو میں یوں کہتا ہوں، یعنی فقہ پڑھ لیا آپ نے تو آپ سمجھیں قرآن و سنت سب کچھ بیچ میں کور ہو گیا. اب یہ تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ فقہ ساری قرآن و سنت کے خلاف ہے. خیر میں نے اسے کتابیں دی، اور اس میں اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ میں نے انہیں ملفوظات اعلیٰ حضرت بھی خرید کے دے دی. وہ ہمارے جیلم شہر سے ہی چھپی ہوئی تھی بک کارنرز کی. ملفوظات اعلیٰ حضرت جو ان کے بیٹے مصطفیٰ رضا خان نوری صاحب نے جمع کیے، جن کی وہ نعت ہے تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ. اچھا وہ اس نے جب پڑھنی شروع کی نا، پڑھتے پڑھتے اس نے وہ عبارت پڑھی کہ اعلیٰ حضرت سے سوال ہوا کہ آپ کہتے ہیں کہ انبیاء بھی قبروں میں زندہ ہیں، اولیاء بھی زندہ ہیں، تو ان میں فرق کیا ہے دونوں میں؟ تو انہوں نے کہا فرق یہ ہے کہ اولیاء اللہ کی زندگی قبر میں جو ہے وہ عام برزخی زندگی ہے، شہید کی بھی برزخی ہے، لیکن انبیاء کی جو زندگی ہے وہ حقیقی، حصی، دنیاوی ہے. حتیٰ کہ ان کی قبروں میں ان پہ ازواج مطہرات بھی پیش کی جاتی ہیں اور ان کے ساتھ شباشی بھی کرتے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. یہ عبارت اس نے ہائی لائٹ کی اور میں نے یہ کوئی نہیں تھی پڑھی ہوئی. اگلے دن جب میں آفس آیا نا تو مجھے کہنے لگا یار یہ تم نے مجھے جو کتابیں دی ہیں یہ ٹھیک ہے؟ میں نے کہا ہاں. اس نے کہا نہیں اس میں تو میں نے بڑی عجیب بات پڑھی ہے. میں نے کہا دکھاؤ. اس نے کہا نہیں بعد میں دکھاؤں گا، پہلے مجھے بتاؤ کہ اگر کوئی شخص اس طرح بات کرے کہ نبیوں کی بیویاں قبروں میں ان پہ پیش کی جاتی ہیں، وہ ان کے ساتھ شاباشی بھی کرتے ہیں. میں نے کہا بہت بڑا گستاخ ہے جس نے بات لکھی ہے. اس نے کہا تمہارے اعلیٰ حضرت نے لکھی ہوئی ہے. حالانکہ وہ خود بھی بریلوی تھا، اس کے ابو تعویذ دھاگوں کا کام بھی کرتے تھے، لیکن چونکہ دنیاوی تعلیم تھی تو اسے یہ بات کلک کی یہ غلط ہے، اور مجھے بھی ظاہر کلک کر گئی. اب جب اس نے مجھے دکھایا نا، اب میرے پاس دو راستے تھے. ایک تو یہ کہ میں کہتا کہ ٹھیک لکھا ہوا ہے، آپ کو سمجھ نہیں آئی جس طرح یہ کہتے ہیں. دوسرا راستہ یہ تھا کہ میں کہتا کہ یار یہ لگتا ہے مس پرنٹنگ ہوگی ہے، غلطی سے کسی نے ڈال دی ہے. تو میں نے یہی راستہ اختیار کیا. میں نے کہا یار یہ غلطی سے ڈلا ہے، یہ اعلیٰ حضرت تو یہ گستاخی نہیں کر سکتے. لیکن اس نے کہا یار وہ کر سکتے ہیں. نہیں بہرحال یہ ہے گستاخی کہ نہیں؟ میں نے کہا ہاں گستاخی ہے. اور میں نے کہا کہ اگر اعلیٰ حضرت نے بھی لکھا ہے تب بھی گستاخی ہے. بس کوئی اللہ تعالیٰ نے یہ جملہ میرا قبول کر لیا کہ اگر کوئی شخص اس لیول پہ مخلص ہے حق بات قبول کرنے کے لیے تو اسے اگلا سٹیپ بھی طے کروایا جائے.